بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عارف حمید بھٹی، عام شہری، اور آپ دیکھ رہے ہیں عارف حمید بھٹی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بھارت عرصہ دراز سے دنیا میں دہشت کی علامت بنا ہوا تھا، انسانیت کے نام پر دھبا بنا ہوا تھا۔ خود مسلمانوں کے ساتھ اور دوسری اقلیت کے ساتھ مودی کی حکومت کے آتے ہی ظلم و ستم کی انتہا ہوتی رہی۔ ہر ایک واقعہ دل خراش واقعہ تھا۔ اس کے بعد مودی کے جنگی جنون اور دیوانگی نے مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی، دریاؤں کو سرخ کر دیا، آسمان کو مایوس کر دیا، اتنا ظلم کیا، ہر گھر میں قبرستان بن گیا۔ لیکن اس دوران پاکستان صرف سفارتی سطح پر آواز اٹھاتا رہا، لیکن مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے لیے جس طرح ہمیں مدد کرنی چاہیے تھی ہم نے نہیں کی۔ بھارت کے اس وحشی اور جنون نے اس کو انسانی خون دیکھنے کی عادت ڈال دی تھی۔ اس دوران اس نے چین کے ساتھ چھیڑ خانی کی، لداخ پہ جا کے چین کو کچھ ہلکے کی طرف دیکھنا چاہا، جس پر چین کی فوج نے بھارت کو عبرتناک قسم کی پیغام دیا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ 1975 کے بعد بغیر کسی اسلحے کے اب بھارت کا ایک کرنل، 2 فوجی، چینی فوجیوں نے ٹھڈے مکے ڈنڈے مار مار کر، ہاتھوں سے پتھر مار مار کر مار دیے۔ جب ان کا ایک کرنل اور 2 فوجی موت کی نیند سو گئے تو بھارت کی باقی فوج دم دما کے بھاگی۔ اس سے چند روز قبل بھی لداخ اور دیگر علاقوں میں چین نے بھارتی فوج کی خوب پٹائی کی، جس سے بھارت میں مودی کی شخصیت متنازع ہو گئی۔ امریکہ نے بھی بھارت کے ساتھ وہ ساتھ دینے کا وعدہ پورا نہ کیا جو ہمیشہ کہتا تھا کہ آپ جہاں بھی جنگ کرو گے میرے ساتھ۔ اس نے بھی وارننگ دی کہ چین کے ساتھ چھیڑ خانی نہ کرو، ناقابل شکست ہے چین آپ سے۔ لیکن بھارت کا جنگی جنون جہاں مقبوضہ کشمیر پر ہونے والے مظالم کی داستان بناتا جا رہا تھا، وہاں لداخ میں اپنے فوجی چھوڑ کر ایک کرنل اور 2 سپاہیوں کو مروانے کے بعد بھارت اس وقت سوگ میں چلے گیا ہے۔ چین کو کوئی جواب دینے کی بجائے، ان کا مقابلہ کرنے کی بجائے، وہاں سے دم دبا کے بھاگنے کی بجائے پاکستانی ہائی کمیشن کا گھیراؤ کر لیا، RRS کے گنڈے وہاں بھیجے جو پاکستان کے سفارت خانے میں کام کرنے والوں کو ہراساں کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں۔ لیکن UN سویا ہوا ہے۔ کیا بھارت اس بکھلاہٹ میں نیپال کی طرف سے ہونے والی اور چین کی طرف سے ہونے والی پٹائی کے بعد پاکستان میں حملے کی ناکام کوشش کر سکتا ہے، یا دہشت گردی کا کوئی بڑا واقعہ کر کے پاکستان کو پر الزام ٹھہرا سکتا ہے؟ اس بارے میں پاک فوج نہایت الرٹ ہے اور لائن آف کنٹرول پر پاک فوج چوکس کھڑی ہے۔ ہر کچھ دن بعد آرمی چیف فرنٹ لائن پہ جا کے پاک فوج کے جوانوں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، ہمت بڑھاتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ بھارت نے اگر کوئی پاکستان کے ساتھ چھیڑ خانی کی، پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو پاک فوج کا ایک فوجی جوان سے لے کے افسر تک اور 20 کروڑ عوام بھارت پر اس طرح حملہ آور ہوگی کہ بھارت اپنے آپ کی شناخت بھی کھو بیٹھے گا۔ ناظرین، اس میں ایک خاصی بات یہ ہے کہ بھارت میں نریندر مودی کی پالیسیاں سے اب خود اس کی حکومت، کانگریس اور وہاں کے دانشور سخت نالاں ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ پچھلے 50-60 سالوں میں بھارت کو اتنی پسپائی اور اکانومی ناکامیاں نہیں ہوئی جتنی مودی نے آ کے کر دی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت
جب کہتے ہیں نا گیدڑ کی موت آئے تو وہ جنگل شہر کی طرف بھاگتا ہے پاکستان پہ حملہ کرنے کی یا پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو یقیناً پاک فوج اس کے لیے تیار ہے اور بھارت کا لیے انجام عبرتناک بنانے کے لیے ہر وقت جان و مال کی قربانی کے لیے تیار ہے۔ ناظرین، دوسری طرف ہم ایک اور آتے ہیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے آج 113 کے قریب لوگ شہید ہو گئے۔ بار بار عوام کو ہی اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ بھائی، اگر بار بار عوام کو کرونا وائرس کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے تو مجھے یہ بتائیں، اہم ترین شخصیات کون سا بڑا ادارہ ہے جس کے لوگوں کو کرونا نہیں ہوا؟ کیا انہوں نے بھی ایس او پی پہ عمل نہیں کیا؟ پاکستان کے تمام ادارے اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ غریب آدمی پر آپ ملبہ اس لیے ڈال رہے ہیں کہ اس کی زبان نہیں ہے، اس کے پاس احتجاج کا کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ ٹی وی پہ ٹوپی ڈرامے آ کے کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہ جو اہم اداروں کے اہم ترین لوگ ہمارے پولیٹیشین بھائی قابل احترام شہباز شریف، شاہد حقان عباسی اور دیگر جتنے بھی ہوئے ہیں، کیا یہ بھی عوام کی طرح ہے؟ یہ تو بڑی سپیریئر کلاس ہے، ان کا عوام سے کیا لنک؟ لیکن یہاں جو حکومتوں کی ناکامی ہے، ان نااہلوں کو فوری طور پہ برطرف کر دینا چاہیے، چاہے وہ سیاست میں ہے یا چاہے بیوروکریسی میں ہے۔ جہاں ماسک 10 روپے کا 2000 میں فروخت ہو، جہاں گیس آکسیجن سلنڈر قیمت سے 10 گنا زیادہ بیچا جائے، جہاں انجیکشن 50 گنا زیادہ قیمت پہ بیچا جائے، جہاں سرکاری اسپتالوں میں جوئے خانے سے زیادہ انکم ہونے لگے، جہاں کرونا کا ایک مریض خدا نہ خواستہ مرض کی وجہ سے کسی پرائیویٹ اسپتال میں چلے جائے تو اپنا گھر بیچنا پڑے، کیا مجھے یہ بتائیں آپ نے حکومتوں کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ روزمرہ کی چیزوں کی قیمت پہ کنٹرول کرتے؟ گندم، آٹا قوت خرید سے بہت باہر ہو چکا ہے، چینی قوت خرید سے باہر ہو چکی ہے، پٹرول پوری دنیا میں سستی ہوئی، تو اس نااہل لوگوں نے، نااہل بیوروکریسی نے پاکستان میں اس کو پٹرول کو نایاب کر دیا۔ حکومتیں کیا صرف پروٹوکول لینے کا نام ہے؟ عوام کے ٹیکس سے پلنے کا نام ہے؟ عوام کو سہولتیں دینا کیا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ناظرین، یہ عجیب رسم چل پڑی ہے کہ ایک جماعت آتی ہے، اپوزیشن کو گالیاں دیتی ہے حکومت، اس کے تھوڑی دیر بعد ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، اپوزیشن کی جماعت گالیاں دیتی ہیں۔ کل قومی اسمبلی میں خواجہ آصف صاحب محترم نے اور اسد عمر نے ایک دوسرے کو خوب برا بلا کہا، غلیظ الزامات لگائے، اپنے قائدین کی تعریف کی اور دوسروں کی غلیظ غلاظت سے بھی ہٹ کے کیچڑ اچھالا۔ لیکن کیا اس سے پاکستان میں کرونا کم ہو گیا؟ کیا کرونا سے ریلیٹڈ میڈیسن کی قیمتیں کم کنٹرول ہو گئی؟ کیا روزمرہ کی اشیاء لوگوں کو مناسب قیمت پہ ملنا شروع ہو گئی؟ کیا بے روزگاروں کو راشن ملنا شروع ہو گیا؟ لیکن یہ بے ضمیرے لوگ آپ کو گمراہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، انہیں صرف لوٹ کا مال چاہیے۔ سوشل ڈسٹینسنگ کا آپ کو اور مجھے سبق دیتے ہیں سرکاری گھر کے 40 کنال کے گھر میں رہنے والے۔ میں ان حکمرانوں سے اور بیوروکریسی سے سوال کرتا ہوں کہ ایک کمرے میں جہاں 5-6 لوگ رہ رہے ہیں، 2 کمرے میں 10 لوگ رہ رہے ہیں، انہیں سوشل ڈسٹینسنگ کا سبق دیتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی؟ انہیں وہ وسائل دو جو تم حکومت کے پیسوں سے لے رہے ہو، اور اس کے بعد پھر یہ دو۔ ہم سب کو احتیاط کرنی چاہیے، عوام کو میکسیمم کرنی چاہیے، اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے، کیونکہ میری احتیاط آپ کی زندگی سیف ہوگی اور آپ کی احتیاط میری زندگی سیف ہوگی، لیکن حکمران اس سے بری الذمہ نہیں ہو سکتے۔ اگر ماسک، آکسیجن، گلوز اور دیگر ایسی میڈیسن جو اس کے لیے استعمال ہو رہی ہیں اور ٹیسٹوں کی قیمتیں آسمان کو چھوتی ہیں، تو یہ آپ کی ناکامی ہے حکمرانوں۔ روز حشر والے دن جواب دہ ہوگے۔ ادھر کوئی میڈیا سیل آپ کو کور نہیں کرے گا، ادھر کسی کو فون کرا کے اپنے خلاف خبر سے نہیں رکوا سکو گے، ادھر تمہارے اعمال بولیں گے۔ لیکن سنگ دلی کی انتہا ہے، صوبے حکومتوں سے لڑ رہے ہیں، حکومتیں صوبوں سے لڑ رہی ہیں۔ عمران خان صاحب آپ چلے گئے ہیں سندھ، اچھی بات ہے جائے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب سندھ حکومت کو کمزور کرنے گئے ہیں، جی ڈی اے، ایم کیو ایم اور دیگر لوگوں سے مل کے وہاں تبدیلی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ عمران خان صاحب محنت کرتے ہیں، اچھے لیڈر ہیں، لیکن ان حالات میں جہاں کرونا کا وار
پاکستان میں وبا پھیل چکی ہے، کسی حکومت کے خلاف اس قسم کی سکیمیں لڑانا کہ اسے کمزور کرنا مناسب نہ ہوگا۔ اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو، حکومت، اپوزیشن اور عوام کو ایک ہونا ہے، دوسروں کی تکلیفیں، مشکلات ختم کرنے کے لیے۔ جہاں لوگوں کو روزگار نہیں، روزگار پہنچانا ہے۔ یہ انتقام کا وقت نہیں، یہ محبت بانٹنے کا وقت ہے۔ پیپلز پارٹی ادھر الزام لگاتی ہے، آج کہا جی ڈی اے سے ملیں گے، ایم کیو ایم سے ملیں گے۔ عمران خان صاحب جو لوگ آپ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ایسے موقع پہ سندھ حکومت میں گورنر راج لگا دے یا کوئی ایسا کام کرے، وہ آپ کے دشمن ہیں، وہ پہلی فلائٹ پہ بھاگ جائیں گے۔ آپ عوام کی امید ہیں۔ آپ اب ایک کوشش کریں، پرائز کنٹرول کمیٹیوں کے ذریعے اور مختلف طریقوں سے ہر ممکن جو مقررہ قیمتیں ہیں چینی کی، آٹے کی اور دیگر روزمرہ اشیاء کی، ان کو کنٹرول میں لائیں۔ وہ ایکسٹرا ایک پینی بھی نہ کوئی لے سکے۔ قانون کی حکمرانی یقینی بنائے۔ اگر بیمار، خدا نہ خواستہ آئندہ کیس کرونا کے زیادہ ہوتے ہیں تو ان کی سہولتوں کے لیے زیادہ سے زیادہ انتظامات کیے جائیں، تاکہ لوگوں کو یقین ہو کہ وزیر اعظم ان کی تکلیفوں کے لیے جاگ نہیں رہے، عملی اقدامات بھی کر رہے ہیں۔ اس سے آپ کی بہتری ہوگی، آپ کا امیج اوپر جائے گا۔ ورنہ مخالفت برائے مخالفت، ایک دوسرے کو گالی دینے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ناظرین، عارف حمید بھٹی کی یہ گفتگو آپ کو پسند آئے، ان جابر بلیک میل مافیا کے خلاف جو کاروائی نہیں ہو رہی اس کا آپ بھی مطالبہ کریں، میں بھی مطالبہ کرتا ہوں، چاہے وہ گندم کا مافیا ہے، چینی کا مافیا ہے، پیٹرول کا مافیا ہے۔ اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔